بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج انشاءاللہ ہم بلوغ المرام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ ان کی کتاب بلوغ المرام میں سے کتاب الصیام اختیار کیا ہے۔ کتاب الصیام میں جتنی احادیث ہیں ہم کوشش کریں گے اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی عون سے ہم اس کو مکمل کر لیں، اس کی تشریح کریں گے۔ آج کتاب الصیام کی سب سے پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی رمضان سے پہلے 1 یا 2 روزے نہ رکھے، مگر جو شخص پہلے سے روزے رکھتا تھا، پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے، اسے چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں جایا جائے تو لا تقدموا رمضان یعنی کوئی شخص، یہ خطاب جو ہے تقدموا، یہ پوری امت کے لیے ہے، اور لا نہیں، یہ لا ناہیہ ہے، یعنی یہ چیز ممنوع ہے۔ اور پھر ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مرد کا ذکر کیا حدیث میں، الا رجل، رجل مرد کو کہتے ہیں، مذکر، اور اکثر خطاب شریعت میں مرد کے نام سے آتے ہیں، مرد کو دیے جاتے ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عورتیں اس خطاب میں شامل نہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ درست یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مرد کو عورت پہ فوقیت دی گئی ہے، اس کو عورت پہ شرف حاصل ہے۔ اس شرفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شریعت میں مرد کو خطاب کیا ہے، اور اس میں عورت بھی داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد رمضان سے پہلے روزے رکھنا، کیا یہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے رکھنا احتیاط کے لیے، کیا یہ منع کرنا حرام ہے، یعنی یہ کام حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ علماء نے اس کو تحریمی یعنی محرم قرار دیا ہے، حرام ہے، اور کچھ علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ جن علماء نے حرام قرار دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا عاصی ہے، گناہ گار ہے، اور اس کا روزہ مردود ہے۔ اور جنہوں نے مکروہ کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا عاصی نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے، اور اس کا
روزہ جو ہے وہ مقبول ہے۔ لیکن جن علماء نے مکروہ کہا ہے اور انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ بندہ گناہ گار بھی نہیں ہے، اس کا روزہ بھی مقبول ہے، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں یہ مکروہ ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ روزہ بھی قبول ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ دل میں کچھ یعنی اچھا نہیں سمجھتا اس قول کو کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ مقبول ہے، مکروہ ہے یہ کام، اس کے باوجود پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا روزہ مقبول ہے۔ یعنی کوئی طاعت، کوئی عبادت مکروہ ہونے کے بعد وہ مقبول ہو اللہ کے ہاں، یہ ممکن نہیں۔ جب کوئی طاعت مکروہ ہوگی تو وہ مردود ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے وہ عمل کیا جو ہم نے نہ کیا ہو، ہماری سنت میں سے نہ ہو، تو وہ مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ عاصی ہو نہ ہو اس کا عمل مقبول نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں۔ اس کے بعد اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کی درمیان آ جائے یعنی 15 تاریخ ہو جائے اس کے بعد نہ روزے رکھو۔ اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی حاجت اگر ہے بندے کو، وہ شعبان کے 15 تاریخ کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد حدیث سے یہ فائدہ نظر آتا ہے کہ حمایت الحدود شریعہ، کہ شریعت نے اسلام کی حدود کی حمایت کی ہے۔ اب انسان 2-3 دن رمضان سے پہلے کیوں روزہ رکھتا ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے احتیاطاً کہ رمضان داخل نہ ہو گیا ہو، چاند کسی کو نظر نہ آیا ہو، تو یہ حمایت ہے۔ منع جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ شریعت کی حمایت، اس کی حدود کی حمایت کرتا ہے۔ جب آپ کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور لوگوں کی گواہی سے روزہ رکھو، جب شعبان مکمل ہو جائے تب روزہ رکھو، تو آپ کیوں احتیاط کر رہے ہیں؟ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر جو انسان الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، مگر وہ شخص جو رمضان سے پہلے کسی سبب کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان اگر جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے ہفتے والے دن، ہفتے میں، تو آخری دن شعبان کا سوموار یا جمعرات آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہے جو سنت ہے، اور اس نے 2 روزے پہلے رکھ لیے تھے، 1 دن رہ گیا تھا، تو وہ بھی رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھ سکتا ہے، یہ ممانعت اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص قضا دینا چاہتا ہے، قضا پوری کرنا چاہتا ہے روزے کی، اور اس کا ٹائم گزر گیا اور رمضان سے 1-2 دن رہ گئے، تو وہ بھی رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ رہی اس حدیث کی شرح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہم نے سنا اور جو میں نے سنایا، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔